او بیٹا او الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین وصحابہ المطہرین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. وقال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم فی خطابہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم فی مکان آخر ان اللہ یحب المحسنین. ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. حضرات، یہ بزرگان دین کی یاد میں جو اپنے علاقے میں ایک انقلابی تحریک اٹھی کہ ہم غوث اعظم کا ذکر کریں، سرکار ہند الولی کا ذکر کریں، سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کا ذکر کریں، سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ کا ذکر کریں. یہ جتنے جلسے، دروس، کوششیں ایک مقصد کے لیے جو وہ بزرگان دین کا مقصد تھا، اور وہ مقصد اول ہے دین سیکھنا اور دین کو سمجھنا. اللہ کے ولیوں نے کہا تاش کھیلی تھی کیا؟ کرکٹ کھیلا تھا. رب کے ولیوں نے کیا کیا؟ دین سمجھا اور دین سمجھایا، دین پڑھا اور دین پڑھایا. تو جب بزرگان دین کا مشن یہی تھا اور آپ بزرگان دین کی یاد منانے کے وارفتہ ہیں، تو اب ہمارا منصبی فرض بن گیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، عزیزوں کو اور خواتین کو بلا کر دین سیکھیں اور دین سکھائیں. میں نے ابھی 5-6 اپنی سب سے پہلے سجن کا بات بالکل ادھر بارڈر پہ، اور اس کے بعد اپنے اس علاقے میں کئی جگہ جلسے ہوئے. رات مجھے خیال آیا، رات مجھے سکون ملا. سچی بات ہے، پہلی مرتبہ میں رات کو سویا ہوں کئی راتوں کے بعد. موقع نہیں ملتا تھا. کل یہ سید صاحب نے مہربانی کر دی تو چھٹی مل گئی، نہیں تو کل کا بھی جلسہ ہو جاتا. تو اپنے جلسوں میں چاہے 11ویں شریف کا جلسہ ہو، سرکار غوثیت ماب کا جلسہ ہو، غریب نواز کا جلسہ ہو، امام احمد رضا علیہ رحمہ کا جلسہ ہو، تو اپنے علاقے میں صرف مرد آتے ہیں. میں نے دیکھا، یہ رات ہی مجھے خیال آیا، مگر ہم اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو دین سکھانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہماری بہنیں دور رہتی. کیا ان پہ دین فرض نہیں ہے؟ کیا دین تو ان پہ بھی فرض ہے. اور آپ بھول گئے، ولی تو ماں کے پیٹ سے ہی تو پیدا ہوتا ہے.
غوث اعظم کو دودھ کس نے پلایا؟ سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کو کس نے دودھ پلایا؟ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کو کس نے دودھ پلایا؟ دودھ پلانے والے تو یہی ہماری مائی تھی. ان کو آپ دین سے دور رکھو گے تو دین ہم کو کہاں سے ملے گا؟ اس لیے اب یہ تو بہرحال اللہ کی مشیت تھی، جلسے ہو گئے. اگلے پروگرام کے اندر اپن یہ پلان بنا دیں. یہ صوفی ولی امت کی کرامت سمجھو کہ آپ غریب کے پڑوس میں جلسہ ہوا اور یہ ذہن ہمارا بنا. ایک نیک بندے کی روحانیت نے ہماری ایک رہنمائی کی کہ ہم اپنے درسوں کو جب آپ اتنا خرچہ کرتے ہو، اللہ نے آپ کو نوازا کہ کبھی غوث اعظم کے نام پہ، کبھی سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی، کبھی سرکار شہاب الدین، کبھی سرکار غریب نواز، تو ہم 10-50 روپے خرچ کریں، 5 روپے اور خرچ کریں اور ایک چھوٹا سا شامیانہ لگائیں گے اب عورتوں کی، تاکہ مرد بھی آ کر دین سیکھیں، عورتیں بھی آ کر دین سیکھیں. اگر دور کی عورتیں نہ آئیں تو قریب کی عورتیں آئیں. پردہ لگا دیں اور اس شامیانے میں ہماری جیسے یہ پردہ لگ گیا، بہت شاندار، یہ پردے کی شکل. اب ادھر مرد آ جائیں اور ادھر عورتیں ہو جائیں تو دین کی تلقین ہو جائے. دیکھو آپ لوگ بزرگوں کی یاد منا رہے ہو، سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، اور سرکار بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ رحمہ، اور سرکار نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ. یہ 3 اللہ کے زبردست ولی اپنے زمانے. ان کا پیر کون؟ ان کو کس نے رنگ میں رنگا تھا؟ وہ بھی تو پیر ہوگا. جب ان کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو ان کے مرشد کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیکھو آپ، ہمارے محققین نے لکھا ہے کہ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، ان کے والد عبادت گزار تھے، وہ پیروں کے پیر ہوئے اور وہ سرکار غوث اعظم کی دربار میں آتے تھے اور ان کی اہلیہ بھی آتی تھی دعا لینے کے لیے. کافی وقت گزر گیا. رب کی مشیت نیک بندے اور بندی کو اللہ نے اولاد سے دور رکھا تو سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی والدہ نیک وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئیں. کہا سرکار میں کافی زمانے سے آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوتی ہوں اور دعاؤں میں شریک ہوتی ہوں اور آپ کی دعا لے کے واپس جاتی ہوں، لیکن اب تک میں اولاد سے محروم ہوں. میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، اندھیرا ہے. آپ کے دربار میں کس کی کمی ہے؟ جو آتا ہے وہ دامن کو بھر کے جاتا ہے، جھولی بھر کے جاتا ہے. تو سرکار اب میری تمنا ہے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے صاحب اولاد کرے. یہ سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی والدہ نے غوث اعظم کی دربار میں عریضہ پیش کیا. اللہ کے ولی کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، جاؤ بندی اللہ تجھے صاحب اولاد کرے. مگر ان کی تمنا کہ اللہ مجھے بچہ دے، بیٹا دے اور نیک دے. دیکھو ماؤں کی نیک مائی ہوتی ہے تب ایسے ہیرے ملتے، نہیں تو کہاں سے ملے. تو عورتیں جب دین سیکھیں گی، دین سمجھیں گی، اللہ والوں کی محفلوں کا، ان کی مجالس کا قرب حاصل کریں گی، تب ان کے دین میں اسلام کی روشنی پھیلے گی اور وہ اسلامیات پہ عمل کرے گی. اور جب اسلام کے سانچے میں ڈھلے گی تو اسی پودے سے اللہ انوکھا ہیرا پیدا کرے گا. اگر ماں اچھی نہیں ہے تو نسل کہاں سے اچھی ہو؟ اس لیے عورتوں کا ایسی محفلوں میں آنا ضروری ہوا. لہذا غوث اعظم نے دعا فرما دی. سرکار شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت کی والدہ والد دونوں چلے. اللہ کی مشیت ہوئی کہ آپ کے والد گرامی آپ کی خدمت میں آتے رہے، جاتے رہے، فیضیاب ہوتے رہے. آپ کی والدہ کو اللہ نے صاحب امید بنایا. وقت پورا ہوا، رب کی مشیت اپنی نعمتوں کے ساتھ جلوہ بار ہوئی تو سرکار شہاب الدین والدہ کے یہاں بچی پیدا ہوئی. یہ ہے مورخین کا نظریہ. اس نے شکر ادا کیا، بیٹا دے تو اس کی مہربانی اور بیٹا دے تو اس کی مہربانی. تو حضرت شہاب الدین کے والد آئے تو خوشی کے مارے
ان کی اہلیہ کے آنسو آئے گا رب کا کرم میرے غوث کے صدقے میں اللہ نے مجھے صاحب اولاد تو کیا مگر ایک بندہ بھی بیٹا چاہتی تھی اللہ نے مجھے بچی دے دی تو کہا یہ شکوہ تو انہی سے کرا وہ جانتے تھے تو اس کے در سے کوئی خالی گیا ہی نہیں. اب وہ نیک بندی پاک صاف ہو کر کے اور اپنے بچے کو آرام سے دودھ پلا کے سنا کے بچی کو پھر گئی نزدیک تھی دعا کے سلام عرض کیا سرکار غوث اعظم سے کہ آپ کی مہربانی سے اللہ نے مجھے صاحب اولاد کو فرمایا کیا لیکن بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے مجھے بچی دی. کہا نہیں بیٹی تیری نظروں کی کم تقصیر ہے جا کے دیکھو وہ بچی نہیں بچہ آسان خدا خدا نباشن ولی کن خدا جدا نباشن اللہ کے ولی رب تو نہیں ہے مگر رب کی رحمتوں سے جدا بھی ہے. کہا نیک بندی تیری عبادتی ریاضتی آؤ ساری رنگ لائے گی. فقیر نے دعا کی ہے دیکھو اتنی عظمتوں والا اپنے آپ کو فقیر کہے اور آج مارے میری طرف بدو اپنے آپ کو عقل ایسا نہیں. یاد رکھنا جتنا گھڑا بھرا رہے گا وہ کبھی نہیں چھلکتا چھلکتا وہی ہے جو ادھورا ہوتا ہے. خاصا نے خدا کی شان دیکھو. کہا نیک بندی جا فقیر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اور اب تک میرے رب نے فقیر کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجا. وہ جا تیری نظروں میں تقصیر ہو سکتی ہے وہ بچی نہیں وہ بچہ ہے. رب کی قدرت سرکار بہودین سرکار شاہب الدین سہروردی کی والدہ رواں دواں اجرت کے ساتھ اپنے گھر دولت پہ آئی اور آ کر کے بچے کو مسکرا کے دیکھا تو رب کی رب کی نوازی کا کرشمہ دیکھا وہ بچی نہیں بلکہ بچہ. تو کہا کہ یہ کسی دایا کی بھول تھی وہ بچی نہیں بچہ ہے. یہ ہے شاہب الدین غوری شاہب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی ابتدائی زندگی کی رحمتوں کا سفر یہیں سے شروع ہوا. اللہ بیٹا دے گا وہ بیٹا بھی نیک ہوگا اور یہ خلیق غوث اعظم نے پہلے کا وہ بیٹا نیک ہوگا عابد ہوگا اور رب کا برگزیدہ بندہ ہوگا. دیکھو ولیوں کی زبان سے حاجی صاحب جو نکل جاتا وہ حرف آخر ہو جاتا. حرف آخر اللہ بیٹا دے گا اور اللہ بیٹا دے گا اور وہ بیٹا بھی نیک ہوگا عبادت گزار ہوگا. خدا کی مشیت ہوئی بچی کے بجائے آپ نے جا کے دیکھا تو بچہ وقت گزرتا رہا اللہ نے اس کو علم سے نوازا فکر سے نوازا اور ولایت کی پاکیزہ تعلیمات سے بہرہور کیا اور اپنے وقت کا وہی بچی جو پھر بچہ بنی تھی غوث اعظم کی نظر کرم سے اب وہ بچی سے بچہ بنا اور بچے سے ولایتوں کا سردار بن گیا. ولایت کا سردار ولیوں کا پیشوا بن گیا. خاصان خدا خدا نباشن ولی گرزا خدا جدا نباشن. دیکھو حدیث پاک ہے بخاری شریف کہ جب بندہ عبادت کرتے نماز پڑھتے بندگی کرتے ریاضت کرتے کرتے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے دربار کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں محبوب میں اس کی زبان بند کرتا ہوں میں اس کے دست و پا بن جاتا ہوں میں اس کی چشم بینا بن جاتا ہوں. اب زمانہ یہ کہتا ہے غوث دیکھ رہا ہے خواجہ دیکھ رہا ہے حضرت سہروردی دیکھ رہے ہیں بابا ملتانی دیکھ رہے ہیں مگر وہ نظر ملتانی کی نہیں ہے وہ نظر رب العالمین کی ہے. وہ نظر سہروردی کی نہیں ہے وہ نظر رب پاک کی ہے. وہ ہاتھ ہندو ولی کے نہیں ہے ہاتھ رب پاک ہے. حقیقت بظاہر بندے کے افعال ہیں اور حقیقت میں خدا کی قدرت کے جلوے نظر اور یہ کوئی غالب کی شاعری نہیں یا شاہ لطیف ہدائی علیہ رحمان کی فکری شاعری ہو بلکہ یہ میری مصطفیٰ فرمان حدیث رسول ہے جس میں ہمارا ایمان کمپلسری اگر سچ کہتے ہیں تو ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے. یاد رکھو میرے عزیزوں کہ قرآن اور حدیث ہمارے ایمان کی دو بنیادی اساس ہیں. قرآن میں بھی ایمان اور حدیث مصطفیٰ پر بھی ایمان. اللہ نے فرمایا وہ قرآن بن گیا اور مصطفیٰ نے فرمایا وہ حدیث بن گئی.
قرآن پر بھی ہمارا ایمان اور حدیث مصطفیٰ پر بھی ایمان. لہذا یہ حدیث مصطفیٰ اور وہ بھی حدیث قدسی جو خدا کا فیصلہ اس میں آیا کہ جب بندہ عبادت کرتے 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 ڈھل جاتا ہے اور نفلوں کی کثرت کرتا ہے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، ابابیل پڑھے، دعا پڑھے، فلاح پڑھے، عبادت عبادت، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب وہ میرا بندہ نہیں رہتا ہے. کنڈیشن بندے کی ہوتی ہے، جلوے یار کے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ کا کیا گاؤں کا نام ہے؟ کھیڑوا. یا لوہار کی دکان ہوگی بیٹا تو لوہار کو کہا صاحب ہماری کلاڑی بنا دو، مسولہ بنا دو، فلاں بنا دو، تو لوہے کو لے کر کے آگ میں ڈالتا ہے تو لوہا بیچارہ کالا ہوتا ہے، مگر 5 منٹ کے بعد اس کی سیاہی اتر جاتی ہے اور سونے کی طرح چمکتا ہے کہ نہیں؟ ارے جب آگ میں اتنی تاثیر ہے کہ کالے لوہے کو سونے کی طرح بدل دے، جو اللہ کی کمزور مخلوق ہے، آگ لوہے کو سونا بنا سکتی ہے، تو آگ بنانے والے رب کی قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ تو جو بندہ عبادت کر کے رب کی رحمتوں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اسے رب اپنا ولی نہیں بنائے گا تو اور کیا بنائے گا؟ اب وہ ظاہر بھی بندے کا اتار و چڑھا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور حقیقت میں محبوب کے جلوے نظر آ رہے، رب کی قدرت کے پر جلوے نظر آتے ہیں. زبان کچھ ہے، ہاتھ کچھ ہے، پیر کچھ ہے. لہذا وہ بندہ رب کی تمام قدرتوں کا ایک محور بن جاتا ہے، ایک مظہر بن جاتا ہے. نظر بندے کی ہے اور جلوہ رب کا ہے، ہاتھ بندے کا ہے، طاقت رب کی ہے. غوث اعظم پیران پیر دستگیر پڑھا رہے ہیں حدیث پاک کا درس، جیسے سید صاحب دیتے ہیں، مولانا ولی محمد صاحب علیہ رحمت دیتے تھے. اتنے میں ایک آپ کا مرید مصر سے جہاز میں سوار ہو کر چلا اور سامان اس کے موتیوں کا کاروبار تھا. اس زمانے جوہری تھا، جس کو اپن موتی فروش کہتے ہیں یا سونار کہتے ہیں. وہ جہاز لے کے چلا، بیچ میں طوفان آیا اور طوفان ایسا آیا کہ وہ طوفان میں گھر گیا. جب طوفان میں گھر گیا تو غریب کو احساس ہوا کہ اب تو میری کشتی ڈوب جائے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. تو اس کے ضمیر میں ایک آواز اٹھی، کیوں نہیں میں اپنے مرشد کو پکاروں؟ دعا کے سوا کوئی سبیل نہیں ہے، اب جو ہے وہ دعائی جو ہے، باقی کیا بچا ہے. تو انسان کبھی کبھی عقل کا پیکر بنتا ہے اور کبھی عقل سے یتیم ہو جاتا ہے. جتنی انسان میں انسانیت ہوگی اتنا انسان جھکے گا. کیا کرے گا؟ جھکنے والا سب سے اونچا، جھکنے والا سب سے اونچا، اور جو اپنے کو اونچا سمجھے وہ سب سے ذلیل. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوگا. اس کے دل میں احساس ہوا کہ میرا جہاز ڈوب رہا ہے، اب سوائے جھکنے کے کوئی راستہ نہیں. میری مالداری، میری ثروت، میری دولت، میری رونق سب ختم، عقل ختم. اس کے آنکھوں میں آنسو آتے، اس کے ضمیر نے کہا نادان اب سجدہ کیا؟ رات کو اٹھا، سجدہ کیا، تکبیر اولیٰ میں شرکت کی. تجھے نماز کی فرصت نہیں، تجھے رونے کی فرصت نہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ کو پکارے. یہ دل کا فیصلہ ہے. اس کا فیصلہ تھا، زور سے بولو. یہ انسانیت، یہ بھی شرافت کا پہلو ہے، یہ بھی ایمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ میں رب کو کیسے پکاروں. میں تو سجدے نہیں کیے، میرے سجدے میں کمی، میری عبادت میں کمی، میری خیرات میں کمی، میری زکات میں کمی. تو چلو میں گناہوں کا پتلا ہوں، رب بے نہایت، وہ سنے تو اس کا طرف، نہ سنے تو اس کا عدد، اس پہ کوئی معیار نہیں. تو میرا رب سنے نہ سنے، میں گنہگار، میری زبان بھی گنہگار. چلو اپنے پیر کو تو پکارے. اس کو پکارے پیر، اسی لیے پیر کیا جاتا ہے. یہی جب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پیر پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی چاڑی ہے. چاڑی پہ قدم رکھو گے تو منزل پہ پہنچو گے، اور چاڑی گئی تو کھیل کھڑا. انہوں نے اپنے مرشد کو پکارا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی. شیخ نے کہا کشتی ڈوب رہی ہے، میں گنہگار ہوں. رب کو پکارتے تو شرم آتی ہے. آپ میرے، میں آپ کا، آپ کو نہیں پکاروں تو کس کو پکاروں؟ بیٹا تو ماں کو پکارے گا اور کس کو پکارے گا؟ میرے تو ماں باپ آپ ہی ہے.
جو غوث اعظم کو پکارا، اللہ کے ولی کو رب نے ولایتوں کا سردار بنا کے بھیجا، اس کی ڈوبی ہوئی واقعی مصیبت کی ماری آواز سنی، اب ادھر بچوں کو حدیث پڑھا رہے، حدیث چھوڑ دیں تو حدیث کا ادب جاتا ہے۔ یہ حدیث رسول کا تقاضا کہ محفل میلاد ہو یا محفل حدیث ہو تو بس مختصر سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ یہ بات چیت کرنا، مسافے کرنا، یہ ادب کے خلاف، یہ ان کا میں اگر چھوڑ کے جاؤں گا تو حدیث کی بے حرمتی ہو جائے۔ میں حدیث درس نبی پڑھا رہا ہوں اور میں حدیث چھوڑ کے جا کے مرید کی مدد کروں، یہ بچے کہیں گے حضرت کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے چادر لی اور چادر کو لے کر کے اپنے ہاتھ میں ڈال اور اپنے ہاتھ سے کہا کہ بھائی جا میرے غلام کی جہاز کو پکڑ کے کنارے رب کا ولی کہہ دے وہ رب کا فیصلہ ہوگا، بندے کا ہے قدرت رب کے قبضے۔ یہ بیچارے اپنے کہتے اجمیر میں کیا رکھا ہے، ملتان میں کیا رکھا ہے، عقل کے یتیم، سمجھ گئے ہوں گے آپ کا علاقہ تو وہاں کے علماء اور پیران طریقت کی وجہ سے محفوظ ہے، مگر تھوڑے تھوڑے ابھی کیا کہتے ہیں کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، مگر پیر تاج حسین کے آخر سے مکوڑے بھی مر گئے۔ انشاءاللہ اگر تم 11ویں شریف کرتے رہو گے اور آگے رسول سے جڑے رہو گے، پیرانے طریقہ سے وابستہ رہو گے تو وہابی کا بیماری کا کوئی اثر اپنے علاقے میں انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگا۔ آنے والوں کو تو نہیں روکتے ہیں مگر وہ آ کر کے بے خود ہو جائے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مگر پیارے اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم غوث کے چاہنے والے اور سرکار بڑے پیر کے چاہنے والے، سرکار غریب نواز کے چاہنے والے، مگر پیارے زبان کے دعوے کبھی سچے ہوتے کیا؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد آباد ہونی چاہیے، یہی غوثیت کی غلامی کی دلیل ہے، یہی بہاؤالدین بابا کے وفاداروں کا تقاضا ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، ہمارے چہرے پہ نور محمدی ہو، ہماری زبان اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کی برائی نہ کریں۔ غور کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور میرے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ مومن کی غیبت کرنا اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا۔ بوجھا سائیں کیا تم اس کو برداشت کرو گے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ کتا بھی نہیں کھاتا، کتا سب کھا لیتا۔ آپ گاؤں میں رہ کے دیکھو، کتا سب کو کھاتا ہے مگر دوسرا کتا میرے سید صاحب کو بیٹا ٹچ نہیں کرتا۔ کمال ہو گئے، میرے نبی نے کیا پیغام دیا، خدا کی قسم عقل ہے، نبی کچھ اور فرما سکتے مگر رحمت والے نبی کی نظر کتنی دور رستی کہ یار اللہ یہ تو رب کا فیصلہ کہ سنو میرے بندو، جو بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنا انسان ذلیل ہو جائے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اب میرے نبی نے کیا فرمایا، یہ حدیث پاک آپ صحیح صاحب سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ میرے رسول نے فرمایا، صحابہ نے سرکار نے کہا بھئی غیبت مت کرو، غیبت کرنا گلہ کرنا حرام ہے۔ تو کیا ساری غیبت ماں ہے اور غیبت بل غیبت ہو، سرکاری غیبت شاید اگر ہم نے احمد کو دیکھا کہ احمد بھائی سینما جا رہا غلط ہے، گناہ ہے، ہم نے احمد کے باپ سے کہا بابا تیرا بچہ تو سینما جا رہا ہے یا تیرا بچہ تاش کھیل رہا ہے، تاکہ آپ بچے کو سمجھاؤ بچے کو تاکہ تاش نہ کھیلے یا سینما نہ دیکھے۔ بات تو آپ نے صحیح کی، بچہ سینما جاتا ہے، جب آپ نے شکایت کی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم جو بات بتائیں ان کے باپ کو، استاد کو، مرشد کو، اور وہ بات اس بندے میں ہے تو یہ بھی غیبت فرما ھذا ھو الغیبت، ہاں یہی تو غیبت، اس کا دل پہ اثر کرے، درد پہنچے، وہی غیبت، چاہے وہ عمل اس میں ہے، اس میں کمی ہے، اس میں نقص ہے، اس میں عیب ہے، پھر بھی آپ اس کے ماں باپ کو کہیں گے تو یہ غیبت ہے، یہی حرام ہے جس سے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ تو کہا سرکار اگر وہ چیز نہیں ہے تو کہا پھر وہ غیبت نہیں، وہ تہمت ہے، وہ بھی حرام۔ یہ مسلمان کی غیبت کرو تو بھی حرام اور مسلمان پہ تہمت لگاؤ تب بھی حرام۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے
کم غیبتوں سے بچے، تہمت سے بچے، بد فکری سے بچے، اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. بڑا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ہماری حقیقت کیا؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ اب پھر آپ جو انہوں نے پکارا، آپ نے ہاتھ کو بھیجا، ہاتھ پہنچ گیا، جہاز کو، کشتی کو پکڑا، کنارے پہنچا دیا. یہ ہے غوث اعظم کا ہاتھ، پیران پیر کا ہاتھ، رب کے محبوب کا ہاتھ، وہ نبی کے شہزادے کا ہاتھ. ارے جب نبی کے شہزادے کے ہاتھ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی مختار کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ وہ نادان ہے میرے عزیز بدنصیب جو کہتے نبی کے پاس کیا رکھا ہے. انہیں کہو عطر کے وفاداروں، جو کچھ ہے وہ نبی کے پاس ہے. ہمیں دین ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں کعبہ ملا، اجی ہمیں رب ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ. بزرگوں نے کہا کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دہ تھا، سخت تالا تھا. تاریخ مانا اندھیرا، اندھیر. جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دہ تھا، سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا. یہ دنیا اندھیرے میں غرق ہوئی، یہ روشنی پھیلی، یہ نور روشن کیوں؟ یہ دنیا چمکی ہے، یہ نور روشن کیوں آئے؟ یہ صدقہ آئے محمد مصطفیٰ. گانا پھوٹے یا رسول اللہ، حدود بات تو ایک پیغمبر نہ دیدے دولت پیغمبری. ایک مجھا سائی اگر رب عوا کے پیدا نہ کرے ہاں دنیا کے بھی پیدا نہ کرے ہاں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چند، یہ دہی، یہ روشنی، یہ دمک، یہ چمک، یہ خاموشی، یہ تمام تلاطم جو دنیا میں نظر آتا ہے سب صدقہ رسول اللہ، صدقہ رسول اللہ. اپنی شادی ہوتی ہے تو اپن چلتی سائیں جج تیار کی ہوئی تو جج کے لال ایک بڑا گھوٹ ہوتا ہے، ایک گھوٹ جس کو اردو میں دلہا کہتے ہیں اور اپنے والے اس کو گھوٹ کہتے ہیں. ایسا ایک گھوٹ، یہ گھوٹ اور ہی کے ریٹینگ ایسا ہی جانی ہی جانی ہی جانی ہی جانی سب جانی ہے وہ گھوٹ. تو یہ جج جو اکٹھی ہوئی ہے وہ کس کے لیے؟ گھوٹ کے لیے. اس کی شادی ہے جب آپ سب آئے، بھائی آئے، برادر آئے، عالم آئے، آل رسول آئے کہ صاحب فلاں صاحب کے بچے کی شادی، سب چلو. اور دلہا شادی کر کے گیا تو برات بگڑ گئی، برات تو میرے رسول تو دلہا ہے. یہ سب برات ہے، یہ سب جنگ ہے. اور جنگ بکھری کیوں نہیں؟ جنگ بکھری کیوں نہیں؟ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو پتہ چلا دلہا آج بھی سلامت ہے. وہ اور دلہا ہوں گے جو بکھر جاتے ہیں. محمد رسول اللہ وہ دلہا ہے. آسمان بکھرے گا مگر مصطفیٰ نہیں بکھرے گے. زمین پھٹے گی مصطفیٰ نہیں پھٹیں گے. چاند کالا ہوگا مصطفیٰ مسکراتے رہیں گے. سورج سیاہ ہوگا مصطفیٰ مسکراتے رہیں گے. سماء انشقت اور محبوب آسمان پھٹی نہیں تو زمین کٹی نہیں تھی. تم تو نالو ہمیشہ سلامت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. میرے نبی کی شان، ایسا دلہا، ایسا گھوٹ جس پہ ہماری طاقت ہو. نبی بے مثال، ان کا بیٹا، ان کا کاغذ اس کے ہاتھ کی طاقت ہی صرف ہاتھ کی، روح کی نہیں، ہاتھ کی. جب غوث کے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو غوث کی روح کا عالم کیا ہوگا؟ جہاز کو پکڑا کنارے پہنچا دیا اور ہاتھ واپس آ گیا. واپس آیا تو آپ نے چادر پاک کو بھی ہٹا دیا. وہ چادر ہٹی تو آپ سے پانی ٹپک رہا ہے. ادھر دیکھو جی، ادھر کیا ٹپک رہا ہے؟ کیوں مجھا سائیں پانی کیوں آیا؟ اب جواب دو سائیں. یہاں تو گرمی ہے، سردی کا زمانہ، گرمی کا دور نہیں، پسینے کا زمانہ نہیں، پانی دجلہ یا فرات بہت دور تو سائیں مجھائی پانی کتھا آئے. تو بچے بڑے ہوشیار تھے آپ کی نظر. سائیں سبق وہ پڑھتا تھے، تم کیا کرو گے بیٹا؟ سائیں پانی کتھا آئے تو آپ والے میں تو تیرا سبق پڑھ گیا نا. سائیں ہی مدھار کرتے یہ گرمی تو زمانوں کن، سردی تو زمانوں آئے، ندی کوئی بیٹی کن، ابھی مار بیا کن آسانے سالے بیٹھا آئے ہو تو سائیں کو ہی پانی کتھا آئے ہو، یہ پانی کہاں سے گر رہا ہے؟
یہ گرمی کہاں سے آئی؟ تو اللہ کے ولی نے کہا بیٹا تم اپنا صبر پڑھو، کیوں یہ باعث کرنا نہیں مجھا حضور اسا کے بدھا گئی قمیص مبارک تر کے تھی آلی کہے تھی یہ پانی تپے اٹھے تھا آئے تب غوث پاک نے فرمایا سنو میرے غوث کی یاد منانے والوں، بہاؤدین زکریا ملتانی کے واقع وفاداروں، اللہ والوں کی شان دیکھو۔ کہا بیٹا ایک میرا مرید مصر سے چلا تھا اپنا مال لے کر کے جہاز میں، اس کا جہاز ہچکولے کھانے لگا تو اس نے پکارا کہ میرا غوث میری مدد فرما، میں تو عاصی ہوں گنہگار ہوں، رب کو پکارتے مجھے شرم آتی ہے مگر پیر کے پکارنے میں کوئی شرم نہیں، میں آپ کا ہوں آپ میرے ہیں، میرے گناہ کی حد ہو گئی اور آپ کی محبت کی حد ہو گئی۔ پیر وہ جو محبت ہی فرماتا ہے۔ لہذا بیٹا اگر میں تمہیں چھوڑ کے مصر جاتا تو حدیث مصطفیٰ کی توہین ہو جاتی، نبی کی حدیث کو درس کے وقت بھی چھوڑنا ادب کے خلاف ہے، محدث کبھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ علماء کا آج بھی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی محدث حدیث پڑھا رہا ہے تو آپ کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ غور کیجئے جیسے نماز کی عظمت ہے کہ نماز آپ پڑھتے میں آؤں تو میں آپ کو سلام نہیں کروں گا، میں چپ چاپ بیٹھ جاؤں، آپ نماز پڑھیے اور اس کے بعد آ کر کے مجھے میں آپ کو سلام کروں یا مخاطب کروں۔ اسی طریقے سے آپ وضو کر رہے ہیں تو مجھے سلام کرنے میں کوئی اعتراض، آپ وضو بھی کرتے رہو اور میرے سلام کا جواب بھی دیتے رہو۔ لیکن آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا حدیث مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں تو یہ ذکر ہے، زور سے بولو کیا ہے، اور عبادت ہے، زور سے بولو کیا ہے، نماز بھی عبادت، تلاوت بھی عبادت، اور درس حدیث بھی عبادت۔ تو میں آ کے کھڑا ہوں گا جب آپ درس بند کریں گے، جب السلام علیکم کہوں گا۔ یہ حدیث رسول کا ادب ہے۔ یہی اب ہم نے کیا اپنے کیا کر رہے ہیں، حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، حدیث رسول سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، تو جو اس محفل کا تقاضا وہ اس محفل کا تھا۔ ہم اپنے بچوں کو بھائیوں کو سمجھائیں کہ یہ محفل کتنی بابرکت ہے، ان کے ادب و آداب کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ غوث اعظم نے کہا بیٹا اگر میں وہاں چلا جاتا تو حدیث رسول کی توہین ہو جاتی، میں نے توہین رسول کو گوارا نہیں کیا تو میں تمہارے سامنے بیٹھا رہا اور میرے کمزور ہاتھ کو بھیج دیا، اور جب میرے غوث کے کمزور ہاتھ کا عالم یہ ہے تو طاقت والے ہاتھ کا عالم کیا ہے، کمزور تو میرا غوث سردار بن کے کر بیٹا منہ پانچے کمزور ہاتھ لے کے بھیجو، اور موٹا سائی قربان بنا جب کمزور ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ ہے تو طاقت والے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا۔ بڑا اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، وہی عقل کا یتیم ہے، جو کم چھوٹا سمجھتا ہے وہی سب سے بڑا۔ میرے غوث کی طاقت کی حد ہوگی مگر فرمانے بیٹا میں نے کمزور ہاتھ کو بھیجا، جا کر دریا میں جہاز کو پکڑا کنارے پہنچا دیا۔ اب یہ پانی جو ٹپک رہا ہے یہ فقیر کا پسینہ نہیں ہے، یہ دریائے نیل کا پانی ہے جس میں حاضر ہوتے کھائے۔ خزانے خدا خدا نباشن ولی گرزا خدا جدا نباشن، اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے۔ بیٹا تھوڑا ادھر بیٹھ، اس کو ہٹا، ادھر بیٹھ مولانا، ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ بیٹا، ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ، اور مولانا ادھر ہے، اور ادھر ہے، صحیح صاحب بیٹھ، وہ صحیح اور ہے آگے، ایسا ایسا اوپر بیٹھو، ادھر اوپر بیٹھ، ادھر ادھر۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو اب سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ نہیں نیک بندی تیری نظروں میں کمی ہوگی تو جا کر دیکھ لے، وہ بچی نہیں ہے بلکہ اب نیک بندی آ کر دیکھتی ہے تو بچی نہیں بچہ ہوتی۔ یہ ہے خاصان خدا نہیں گفتگو گفتے اللہ اکبر اللہ کے ولی کو جوان اللہ کو جوان آئے زبان بندے کی آئے فیصل رب العالمین، وہ بچی تھی اللہ نے اس کو بچہ کر دیا، اور یہی بچہ آگے چل کے ولیوں کا سردار بنا، ولیوں کا سردار، اور 4 سلسلوں کی کڑی بنا، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ اور سہروردی سلسلہ، یہی سہروردی سلسلہ، یہی کل کے بچے کو میرے غوث نے نہ مرد بنایا بلکہ ولیوں کا سردار بنایا۔ اس لیے او شہاب الدین کے چاہنے والوں، بہاؤدین زکریا کے چاہنے والوں، آپ سمجھو
یہ کتنی مضبوط کلیاں ہیں، یہ کتنی سنہری کلیاں ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مگر پیارے یاد رکھو تمام کلیاں کنیکشن کا سب کا بغداد سے ہے۔ اس کو وزارگان میں سب جیلانی ہے، ہم سورمردی ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم جناب والا چشتی ہیں، سورمردی ہیں، اور جناب والا سب کچھ ہے، مگر سب سے بڑا ہمارا رشتہ قادری۔ کیونکہ غریب نواز پوچھو سید صاحب سے، جب وہاں سے سرکار عثمان ہارونی آپ کے پیر تھے اور آپ کے استاد، علم پڑھا، علم اتنا پڑھا کہ ہم ان کی جوتیوں کا بھی مقابلہ مفتیوں کے بعد مفتیوں کے سردار بن گئے، تو سوچا کہ اب ظاہری علم تو پڑھ لیا، اب اندر والا علم پڑھو تاکہ پتہ چلے مولانا کے دل میں کیا ہے، مولانا سخی صاحب کے دل میں کیا ہے، ہمارے مولانا کے قلبے میں کیا ہے۔ یہ علم کتاب والا نہیں بتائے گا، یہ علم پیر والا بتائے گا، نظر والا ہے۔ ایک کتابوں سے پیا جاتا ہے اور ایک نگاہوں سے پیا جاتا ہے، مولوی کتاب سے پلاتا ہے اور اب کا ولی نظر سے پلاتا ہے۔ تو کتاب والا علم فنا ہو جاتا ہے مگر نظر والا علم کبھی فنا کیا مدد صاحب غور فرمایا۔ ان ولیوں کی شان بلند، تو غریب حضرت شاہ الدین سہروردی جوان ہوئے، علم پڑھا، غریب نواز نے علم پڑھا، جوان بن گئے، علم پڑھ کے عالم بن گئے۔ عالم بننے کے بعد سوچا کہ اب میں بھی جا کر کے کسی بزرگ کا تعامل، کس کا؟ تو پتہ چلا مولوی کتنا بڑا ہو جائے مگر یہ میری طرح نقلی پیر تو کہیں ملیں گے، مگر اصلی پیر بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ہیلا تھوڑی مل گیا ہے، ہیلا تو بڑی مشکل دریا کے تہ میں ملتا ہے، من کے کنارے پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو اصلی پیر ہوتے پیر کبیر صاحب جیسے اور پیر تاج حسین جیسے، میں بولے نہ کرے مگر سب کر کے کرے۔ اب یار تقریر نہیں کی، سائیں پیر صاحب آئے، ارے بیٹا کیا حضرت مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، تقریر کی نہ صحیح تقریر کی کا وہ کیا کہا؟ کیسا پیر صاحب نے کہا دین سیکھو، دین سیکھو، بس پیر کہتے چلے گئے، ہمارے دل میں وہی پیر ہوگا کہ جن کی نقشوں میں پیر ہوگا، جن کی نظروں میں پیر ہوگا۔ مولوی صاحب زبان چلاتا ہے اور نبی کا غلام نظر چلاتا ہے، وہ خاموش ہے۔ ہمارے عالم سید صاحب جانتے ہیں علامہ نظامی، جو زبان کا بادشاہ، زبان کا بادشاہ، دلی بمبئی میں ہماری یہاں بھی ہوتا ہے، اپنے راجستھان میں ایک بیٹھک کی عبید اللہ آدمی ہم سب بیٹھے تھے، تو گفتگو ہوئی سرکار بجائے تھے تو کہا مظفر میاں آپ کی ہماری زبان وہ کام نہیں کرتی ہے، اور آپ ہم 50 تقریر کریں اور مفتی اعظم کا دورہ ہو جائے تو نقشہ بدل جاتا ہے۔ وہ کہ میں حیدر آباد میں رہتا ہوں، تقریر کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے؟ مگر ایک کو بھی غیر کو مسلمان نہیں کیا، ایک غیر کو بھی تقریر جادو دنیا آتی، غیر مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن کسی کو بھی نہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم آئے حیدرآباد تو بھی دیکھی، جیسے شمع کہیں جلے گی تو پروانے آئیں گے، دعوت تھوڑی دیتے۔ تو میرے غوث کا نام آیا تو مولانا نے یا سید صاحب نے دعوت دی، آپ دنیا کیوں آ گئی کہ ہم غوث کے نام، غوث کا ذکر سنیں، غوث کا تذکرہ سنیں گے، شمع ہے۔ تو اللہ کے ولی جہاں جاتے وہ شمع کا درجہ ہے، اللہ کے ولی کے بہت مفتی اعظم ہند آ رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا بابا پیر ہاں کیا کرتے ہیں؟ تو بیچارے دو ہندو بھی اپنے یہاں والے روحانی بیٹے ہر جگہ پہنچے، ادھر بھی قبضہ ادھر بھی میرا بات، ان کی اولاد بھی میاں بیوی دونوں شکیل ہوئی، افضل وہ سال حدیث کے ہیں دیوانے، جیسے وہ اسلام سے قریب تھوڑے سے قریب، انہوں نے کہا اپنے تعویذ دے، اور وہ کھڑے ہوئے گھر کی دنیا بھر کی ان کو نماز۔ اب حضرت مفتی اعظم چلے گئے اسٹیشن، وہاں مغرب کا وقت آیا تو نمازیں کھڑے ہوئے، گاڑی رک، وہ عورت آ کر کی یوں کھڑی ہو، دیکھو عشق کیا ہے، قسمت کیا ہے، دنیا ادھر کھڑی ہے اور وہ سامنے کھڑی،
سرکار نے جو سلام پھیرا تو بندی کپڑا غیر مسلمان مگر قدرت نے اس کو ذہن دیا بدل چھپا کے کھڑی کہا بابا اس کو بلا سلام پھیر کے دعا مانگی بیٹی کیا بات رونے لگی کے سامنے بولا یہ ہے ولی یہ ولی اللہ بابا کر پڑھیے اپنے مرید سے کاغذ پہ تعویذ لکھ کے نظامی کہتی ہے بچی کو دیکھا ہی نظر نیچی تعویذ دے دیا بیٹی مانگ اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے خدا کی قدرت اس کو امید ہوگی امید ہونے کے بعد وقت پہ اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا ہے دوسری مرتبہ مفتی اعظم ہند سے الہ آباد آ گئے نظامی صاحب کے گاؤں یہ بہت بڑا شہر صحیح صاحب جانتے ہیں وہاں آ گئے تو بھیڑ کھڑی تھی بہت سی تو پھر اس کے شوہر نے کہا کہ ہم کو بابا کا درشن کرتے یہ ولی اور دنیا یہ کہتی ہے میرے تو پیر تھے وہ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم کو دیکھ کرو غوث اعظم کو شبیہ غوث اعظم ان کا لقب ایسا چہرہ دیکھ کے انسان بے خود ہو جاتا ہے اب وہ عورت اور مرد کھڑے تھے کہ صاحب ہم مفتی صاحب سے ملا تو کسی نے کہا کہ غیر مسلمان عورت ہے تو وہ آپ سے کہا بھئی ادھر کو ادھر لیا یعنی سامنے نہیں ادھر لا تو آپ سامنے عورت نہیں آتی تھی یہاں خرید کا بابا کیا صاحب ہم کلمہ پڑھیں میں نہیں میرا شوہر نہیں میرا پورا خاندان کلمہ پڑھیں نگاہ ولی کو تاثیر بدلتی ہزاروں کی ہم چلا چلا کے تھک گئے ایک کو مسلمان نہیں کیا اور ولی جدھر سے گزر جائے نقشہ ہی بدل سب مسلمان پورا خاندان جو 10 سب نظامی صاحب رو کے کہتے ہیں کہ مظفر صاحب ہم تقریر کرتے کرتے بڈھے ہو گئے کسی ایک کو کلمہ نہیں پڑھا اور مفتی اعظم ہند گزر جاتے تھے وہاں ذرے بھی کلمہ پڑھ دیا یہ ہے بھائی یہ اللہ پاک اب سرکار ہند الولی ظاہری علم پڑھ کر کے سرکار عثمان ہارونی کی ہارون گاؤں آپ کے اس کی گاؤں کی طرح سیڑھوے کی طرح وہاں گئے خدا کے سرکار عثمان ہارون کی مرید کیا بن گئے پتا چلا حاجی صاحب اتنا بڑا ملک اتنا بڑا عالم اتنا بڑا مفتی اتنا بڑا محدث پتا چلا علم ایک طرف ہے اور ولی کی نظر علم اچھا ہے مگر اچھے کے ساتھ محال چاہیے بڑا خوبصورت مہار نہیں تو بیکار گھوڑا خوبصورت لگام نہیں تو بیکار ہے لوگ پتھر مارتے لہذا علم کتنا زیادہ ہو مرشد کی نظر کے بغیر بیڑا پار نہیں ہو سکتا یہ ہے دین سرکار عثمان ہارونی کی مرید بن گئی اب انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھ کیسے اتنے علم کے پہاڑ مگر پیر کے بغیر بیڑا پار کہا چلو بھی مدینے لے چلو میں جا کر تیرے نانا کے صبر کر لوں یا رسول اللہ یہاں تک تو محی الدین چشتی کو میں لایا ہوں اب جہاں چاہو وہاں کی ڈیوٹی آپ لگا یہ ہے ولی بیچاروں کو کیا پتا پیٹ ٹولانے سے ولی نہیں بنتا ہے جگر کٹتا ہے تو ولی بنتا ہے بیٹا تو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر کوئی ذات ہوتا ہے اب یہاں لے کے مدینہ چلے تو کئی ان کے مرید سرکار شاہ الدین علیہ رحمان کی طرح سرکار عثمان ہارونی بہت بڑی ہستی تھی ان کے کئی شاگرد وہ چلے اور یاد رکھو بیٹا یہ جتنے ولی یہ انگوٹھا کے بیٹ بھی نہیں ہمارا باپ یعنی ہم مودی سے تو مودیسوں کے باپ ہم مفتی ہیں تو مفتیوں سے زیادہ اتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے تب اللہ اس کو گرا دے یہ تھوڑی ہے کہ اس طرح چلا کر کے ولی بن جاؤ گے کالے کپڑے پہننے سے ولی بن جاؤ گے نہیں ایسے ولی نہیں بنتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید بڑھ مدینہ روانہ ہوئی تو لوگوں نے کہا حضرت کا ایک اٹھائیں گے مولانا نصرالدین صاحب نے کہا میں حضرت کا کھیلا اٹھاؤں گا آپ نے کہا میں کھانے کا سامان اٹھاؤں گا آپ نے کہا میں کتابیں اٹھاؤں گا سب ہوشیار کے بیٹوں کو سب مل گئے غریب نواز پیچھے رہے غریب نواز سیدھے تھے شریف تھے ہماری صوفی
روز مجھے ملتا ہے یار، میں نے کہا یہ جنتی کہاں سے آیا، بڑھیا بچہ یار، کہاں پڑھا ہے؟ ماشاء اللہ بڑھیا، کہاں پڑھا تھا؟ آسے لوگ پڑھ تاکہ بچہ ختم ہو جائے، درود شریف پڑھو۔ سب نے لے لیا، سرکار غریب نواز علیہ رحمہ پیچھے تھے، غریب نواز قسمت دیکھو، یہ ہے ولیوں کی کہا بابا تم نے سب اٹھا لیا، اور وہاں کے جو کو نمبر رکھتے ہو وہ حفظ و وابر کو فقیلہ سرکار جی جوتی مبارک سائی مجھے فقیلہ سرکار جی جوتی مبارک دو، تمہاری جوتی مبارک سفر میں لوگ ننگے پیر چلتے تھے، لمبا سفر پیدل تھا، تو عثمان ہارونی کا سامان ابھی اٹھاؤ اور سائن کی جوتی اٹھاؤ کرنا، جس نے جوتی اٹھائی وہ ہندوستان کا بادشاہ، ولیوں کا بادشاہ بنا، یہ ہے ولیوں کی جوتیوں کا، ارے ولی کی جوتی کا عالم یہ ہے تو ولی کے دل کا عالم کیا؟ اب غریب نواز نے رومال میں لپیٹی اور حضرت کی جوتیاں اٹھا لی، اب لے کر کے آپ نے دور رکھی سب کے ساتھ، اور جو حضرت آگے ہوئے تو آپ نے سر پہ رکھ دی، تو ان کے شاگردوں نے کہا سرکار مدینہ بہت دور ہے، مکہ شریف بہت دور ہے، آپ پیدل چلیں گے، حضرت بھی پیدل چلیں گے، گرمی میں پہنیں گے، سردی میں جوتی آپ اٹھاؤ گے تو مدینہ تک آپ سر پہ کہاں اٹھاؤ گے، آپ بغل میں رکھ دو تاکہ تکلیف کا نہ سائیں ہوں کہ تکلیف ہے، میرے مرشد کی جوتی میں بغل میں رکھوں، میرا دین اس کی اجازت، میرا دل اس کی اجازت نہیں دیتا، سر پہ جس نے علماء کہتے ہیں 20 برس تک انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت کی تو اللہ نے ہندوستان کا شہنشاہ بنا کے بھیجا، شہنشاہ بنا کے بھیجا، سرکار ہند الولی جو ہندوستان کے تمام ولیوں کے سردار ہیں، جتنے ولی ہیں سب ان کے شاگردوں کی لسٹ میں آتے ہیں، ان کو جو عزت اور عظمت ملی ہے، اور سے عالمگیر آیا، دوسرے بولو کون آیا؟ یہ کون تھا؟ چپراسی تھا رامسر کا دکاندار تھا، دلی کا بادشاہ تھا، کون تھا؟ سر یہ گودی میری طرح کچھ نہیں، وہ غیر منتصب سب سے بڑے ہندوستان کا بادشاہ تھا، اور 52 سال حکومت کی، کتنے سال؟ 52 سال حکومت کی، اور ایسا پرہیزگار رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو فجر کی اذان ہوتی تھی سر سجدے میں ہوتا، میرے عزیز کہاں جا رہے؟ سائیں نکار آئے، نکار کیوں نہیں آئے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے تو نکار آئے گا، اب آپ نے نماز پڑھی، 11ویں شریف کی، غوث پاک کا جلسہ کیا تو اللہ نے تمہاری زمین کو سونا بنا دیا، زمین کا کلیجہ چاہ کر کے خزانہ پیدا کیا، تم شکر ادا کرو، مت کرو، جو کیا ہے کوئی پرواہ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرا رب ہے، میں اس کا کمزور بتا، قرآن کہتا ہے میں کھولے گا، ابھی تو غور کر تو کہ رب کیسا پیدا کیا، انسان تو غور میں من کھولے، تو غور کر رب نے تجھے کس سے پیدا کیا، ایک ناپاک قطرے کی ایجاد، اور گھمنڈ کرتا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں بیٹا، ایسا کم نہ سوچنا، تجھے اللہ نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے کی کیا وقت، وہی تیری وقت ہے، ہاں ہر وقت تو خدا کا شکر ادا کر، رب تجھ کو دلہا بنا کے رکھے گا، گھوڑ بنا کے رکھے گا، میرا بندہ شاکر ہے، میرا بندہ شکر گزار ہے، جتنا شکر کرتے جاؤ گے رب تمہیں نوازتا رہے گا، دولت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، یہ سب پیرا کا کرم ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ استاد کی مرشد کی جوتیاں سر پہ اٹھائی تو ہند الولی بن گئے، شہنشاہ بن گئے، جو دلی میں بادشاہ بنا اس نے اجمیر کو آ کے سلام کیا، کس کو سلام کیا؟ اجمیر بانے نہیں گئے، دلی بانے آئے، اور اسے آئے دنیا کا سب سے ٹاپ، یہ اکبر کچھ نہیں تھے، اس کے بعد جہانگیر، شاہجہاں، کچھ اتنا ٹاپ، حافظ قرآن کیا تھا؟ صحیح صاحب سے حافظ کا کیا مطلب؟ قرآن یاد کرنا کوئی کھیل، سمندر کو پینا، ایک حافظ گزر جائے تو خدا جنگل کی قسمت بدل جائے، تو حافظ قرآن بادشاہ اتنا دیکھ اجمیر آیا تو فاتحہ پڑھی، اب جگہ ختم ہوئی، خبر چومنا یا غلاف چومنا تمہارا کچھ نہیں ہے، ہمارا یہ میں جانتا ہوں، سید صاحب جانتے ہیں وہ کیسے چومنا ہے، اللہ کے ولی کی قبر کو چومنے کی عام اجازت نہیں ہے، خاص اجازت ہے، جو اس رموز کو، حقیقت کو، بھید کو جانتے ہیں
کہ قبر والے کے غلاف کو کیسے چومیں یا قبر کو کیسے چومیں، ان کو چومنے کی اجازت ہے، عام لوگوں کو چومنے کی اجازت نہیں۔ بڑے لوگ، یہ بہت بڑی دولت ہے، آپ آگے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ نے قبر کو دیکھ لیا، ولی کا دیدار کر لیا، قبر کو نہیں دیکھا، آپ نے رب کے ولی کو دیکھا، بڑی قسمت ہے آپ۔ یہی قرآن پڑھو، آپ نے بولا یہاں تک آنا میرا کام ہے، میری حاضری کو یس کرنا تیرا۔ چلے سرکار غریب نواز کے دربار پہ بادشاہ آیا، فاتحہ پڑھی، زور سے پڑھو، کیا پڑھی؟ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پیچھے رکھے تاکہ غریب نواز کی قبر کو بھی، تو لوگوں نے جھاڑو دے دیا۔ حضرت فقیر کہا بیٹا یہ چیز یہ کیا؟ تو کہا سائیں یہ جھاڑو ہے، ریشم کی جھاڑو، بوہاری، جھاڑو کو بوہاری کہتے ہیں سندھی میں، بوہاری۔ کہ بیٹا کیا کروں؟ کہا جہاں بنا بادشاہ تھا، جہاں بنا ہمارے یہاں کا دستور ہے، آسانی دے دو، رواج ہے کہ جو دلی کا بادشاہ خواجہ کی دربار میں حاضری دیتا ہے وہ ہم کو ریشم کی جھاڑو دیتے ہیں۔ اس زمانے کی تربت پاک اچھی تھی، پکی نہیں تھی، تو جو جھاڑو ہم دیتے ہیں اس سے وہ غریب نواز کی تربت پاک کی صفائی کرتا ہے۔ صفائی کرنے میں تھوڑا سا گرد و مٹی گرد و غبار جمع ہوتا ہے، ہم اس کو اکٹھا کر کے اس کی پڑیا باندھتے ہیں، وہ پڑیا بنا کر کے وقت کے بادشاہ کو دیتے ہیں۔ سائیں بٹی میں اسامت دولت آئے کر، اسامت خزانوں آئے کر، اسامت ہندو ولی کی مٹی دو خزانوں، ہم آپ کی تربت کی مٹی کی پڑیا بنا کے دیتے ہیں، اور بادشاہ اپنی اولاد کو وصیت کرتا بیٹا میں نے دلی پہ حکومت کی، ہندوستان پہ کی، جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے دانت میں عہد نامہ رکھنا، میرے سینے پہ خواجہ کی تربت کی مٹی رکھنا۔ اللہ فرمائے گا میرا بندہ کیا لایا؟ تو کہہ دوں گا رب سے بولا گناہوں کا بوجھ لایا ہوں، سر پہ گناہ کا بوجھ ہے اور سینے پہ خواجہ کی تربت کی مٹی ہے، تو مجھے یقین ہے اس مٹی کے صدقے بھی میرا رب کرم والا میرے پر کرم کرے گا، مجھے معاف کرے گا۔ یہ آپ کے باپ دادوں کی سنت ہے، اس لیے آپ جھاڑو سے صفائی کرو، بادشاہ سلامت۔